حکومتی شرائط ماننے سے انکار، اب عدالت سے ریلیف کا انتظار۔ نون لیگ نے قائد کی اڑان کا پروانہ لینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا لیا۔ وکیل امجد پرویز نے دلائل دیے، بیماری کی تشخیص کے لیے نواز شریف کا بیرون ملک جانا ضروری ہے۔ دو بڑی عدالتوں نے ضمانت دی لیکن کوئی شرط سامنے نہیں رکھی، ایسے میں وفاقی حکم نامہ غیر قانونی ہے۔ جج نے استفسار کیا، کیا حکومت کے پاس نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے کوئی شرط عائد کرنے کا اختیار ہے؟ دیکھنا ہوگا نام کس نے ای سی ایل میں ڈالا۔ وفاقی حکومت سے جواب طلب۔ سماعت کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ انڈیمنٹی بانڈ کی آڑ میں تاوان لینا چاہے ہماری پارٹی نے اس مطالبے کو واضح طور پر ریجیکٹ کیا ہے۔ حکومت انڈیمنٹی بانڈز کی آڑ میں تاوان مانگ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی پریس کانفرنس، کہا حکومتی شرائط کسی صورت بھی قبول نہیں، نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ زلفی بخاری کو جانا تھا تو نام آدھے گھنٹے میں ای سی ایل سے نکالا گیا۔ پرویز مشرف سے بھی کوئی بانڈ نہیں مانگا گیا۔ یہ عمران خان کی بھول ہے، وہ این آر او دے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں، عدالت نے جو فیصلہ کیا قبول کریں گے۔ یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ حکومت جو ہے وہ انڈیمنٹی بانڈ کے ذریعے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی سے کوئی تاوان طلب کر رہی ہے۔ تاوان جو ہے اغوا کار طلب کیا کرتے ہیں، سہولت کار نہیں میاں شہباز شریف صاحب۔ اس کو آپ تاوان کا نام دے رہے ہیں، وہ آپ کو سہولت کاری کی گئی ہے۔ نواز شریف کی فیملی سے تاوان نہیں مانگ رہے، عدالت نے جو جرمانہ لگایا وہ مانگ رہے ہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کا جوابی وار، کہا نواز شریف کی صحت کے ساتھ ہم نہیں، شریف فیملی خود کھیل رہی ہے۔ یہ لوگ معاملے کو عدالت میں لے گئے، اب جو عدالت حکم دے گی اس پر منو ان عمل کریں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس، نواز شریف کی صحت پر اپوزیشن کا تشویش کا اظہار۔ خواجہ آصف نے کہا حکمران بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ عدالتی افسر نے نواز شریف کی ضمانت پر حکومت سے جواب مانگا تو لا افسر نے کہا نواز شریف مرتے ہیں تو مر جائیں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بولے جنگی قیدی بھی حق رکھتے ہیں ان کا بہترین علاج کرایا جائے، یہ وقت پوائنٹ اسکورنگ کا اور نیچا دکھانے کا نہیں۔ نواز شریف 35 سال اقتدار میں رہے لیکن علاج کے لیے ایک اسپتال نہ بنا سکے، مراد سعید کا جوابی وار، کہا آج نواز شریف کے دونوں بیٹے اور سمدھی مفرور ہیں، شہباز شریف کے داماد بھی واپس نہیں آئے، اسی لیے ہم گارنٹی مانگ رہے ہیں۔ آپ کو نواز شریف کی جان پیاری ہے یا دولت؟ فواد چودھری بولے نواز شریف کی زندگی کی سب سے بڑی دشمن نون لیگ ہے، پارٹی میں قیادت کی دوڑ لگی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجا جائے، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے رولنگ دے دی۔ سابق صدر آصف زرداری کو بھی علاج کی مکمل سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت، کہا نواز اور زرداری کے معاملے پر کوئی سیاست نہ کی جائے۔ مولانا کے پلان بی کے بعد چودھری برادران پھر ان ایکشن، فضل الرحمان سے ملاقات، مولانا بولے حکومت استعفیٰ دے دیتی تو احتجاج ملک بھر میں نہ پھیلتا۔ عمران خان نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ کوئی اب وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں۔ چودھری شجاعت کا ایک بار پھر نواز شریف کو بغیر شرائط باہر بھیجنے کا مشورہ، بولے وزیر اعظم عہدے کے مطابق بڑا دل کر کے فیصلہ کریں، ماتھے پر کلنک کا ٹیکا نہ لگائیں۔ مولانا کا پلان بی، ایک دھرنا ختم، کئی دھرنے شروع۔ جے یو آئی کے کارکنان نے ملک بھر کی مرکزی شاہراہوں پر ڈیرے ڈال دیے۔ سندھ میں 5 مقامات، خیبر پختونخوا میں 4، پنجاب میں 3 اور اسلام آباد میں 1 مقام پر دھرنا۔ بلوچستان میں کارکنان کل سڑکوں پر آئیں گے۔ جے یو آئی کا وزیر اعظم کے استعفے تک دھرنے جاری رکھنے کا اعلان۔ بے موسم کی بارش نے سندھ میں تباہی مچا دی، آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 16 افراد جان سے گئے، 3 زخمی بھی ہوئے، تھرتھار کر میں 4 افراد جاں بحق، 5 مویشی بھی نشانہ بنے۔
سانگھڑ میں ماں اور بیٹی چل بسی، کندکوٹ میں بھی شہری زندگی کی بازی ہار گیا، کراچی میں بھی برستی بوندوں نے خنکی بڑھا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بادلوں کی چھیڑخانی کل تک یوں ہی چلتی رہے گی۔ اسحاق ڈار سے 50 کروڑ کیش اور کروڑوں کی جائیداد ریکور۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں چند ماہ میں 71 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے۔ ایل ڈی اے کے سابق سی ایف او نوید اکرم سے بھی 1 ارب کی جائیداد ریکور کرنے کا دعویٰ۔ غلام سرور اور فردوس عاشق کو سزا ملے گی یا ریلیف؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 25 نومبر کو سنایا جائے گا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، عدالت کو بتا دیں کیا کوئی ڈیل ہوئی؟ وفاقی وزیر کہے ڈرامہ ہو رہا ہے تو اثر عدالت پر پڑتا ہے۔ آپ اپنی حکومت پر عوام کا اعتماد ختم کر رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں غلام سرور بولے ڈیل کرنا شریف خاندان کی تاریخ رہی ہے، کورٹ اسے توہین عدالت سمجھتی ہے تو بیان واپس لیتا ہوں۔ نون لیگ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئی۔ تمام اراکین نے سیکریٹریٹ میں استعفے جمع کرا دیے۔ حمزہ شہباز کو پی اے سی کا چیئرمین نہ بنائے جانے پر احتجاج، لیگی رہنماؤں کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا بھی مطالبہ۔ آر ایس ایس کا نظریہ مسلمانوں اور اقلیتوں کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ بہت قربانیاں دیں، اب ہم نے سبق سیکھا ہے کہ آئندہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، صرف مصالحانہ کردار ہی ادا کریں گے۔ امن پر پھر دہشت گردوں کا وار، فائرنگ سے ڈی ایس پی سی ٹی ڈی غنی خان شہید ہو گئے، راہگیر سمیت 4 افراد زخمی۔ شہید پولیس افسر کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا، میاں گجر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بچوں سے زیادتی کے ملزم سہیل ایاز کے خلاف مزید 2 مقدمات درج، ایک مقدمہ 11 سالہ عدیل کے اغوا، دوسرا محنت کش کے بچے سے بدفعلی پر درج کیا گیا۔ سی پی او فیصل رانا کہتے ہیں گرفتار ملزم کی سفاکیت کا شکار بچوں کے اہل خانہ سے رابطہ کر رہے ہیں، اہل خانہ مدعی نہ بنے تو پولیس مدعی بن کر مقدمات درج کرے گی۔ پاکستان کو سی پیک کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، باہر سے سرمایہ لانے کے لیے سازگار ماحول دینا ہوگا۔ مشیر خزانہ کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب، کہا نجی شعبے کو چین اور سعودی عرب کی منڈیاں تلاش کرنی چاہیے۔ ایف بی آر بھی تاجروں کی سہولت کے لیے ان ایکشن، 17 کمپنیوں کے فوری ریفنڈ جاری کر دیے گئے۔ آج نیوز اور ایف پی سی سی آئی کے تعاون سے انویسٹمنٹ برج کے عنوان سے سیمینار کل ہوگا۔ اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر اور اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ماہرین علاقائی تجارت کی اہمیت پر اظہار خیال کریں گے۔ خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے بڑی خبر سے۔ حکومتی شرائط ماننے سے انکار کے بعد نون لیگ کو عدالت سے ریلیف کا انتظار ہے۔ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کا پروانہ لینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا لیا۔ کیس کی سماعت کے دوران شریف فیملی کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیے بیماری کی تشخیص کے لیے نواز شریف کا بیرون ملک جانا ضروری ہے۔ 2 بڑی عدالتوں نے ضمانت دی لیکن کوئی شرط سامنے نہیں رکھی، ایسے میں وفاقی حکم نامہ غیر قانونی ہے۔ جج نے استفسار کیا کیا حکومت کے پاس نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے کوئی شرط عائد کرنے کا اختیار ہے؟ دیکھنا ہوگا نام کس نے ای سی ایل میں ڈالا۔ وفاقی حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت کل دوپہر 2۔ نواز شریف کے علاج کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیس کی سماعت جمعے کو پھر ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جج نے حکومتی وکیل سے استفسار کیا کہ کیا حکومت کے پاس نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے کوئی شرط عائد کرنے کا اختیار ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کب نیب نے نواز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا۔ نواز شریف کے وکیل سے استفسار کیا گیا کہ کیا نواز شریف واقعی ملک سے باہر علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ جی، اگر انہیں اجازت ملے گی تو جائیں گے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو جواب داخل کرنے کی ہدایت کی اور کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی کر دی۔ حکومت نواز شریف سے انڈیمنٹی بانڈ کی آڑ میں تاوان لینا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی تنقید، کہا کہ شیورٹی بانڈ کی شرط ہمیں کسی صورت قبول نہیں۔ عمران خان نے نواز شریف کی صحت سے متعلق
संग दिली का मुजाहरा किया। वो ना NRO दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। नवाज शरीफ की सेहत को शटल कॉक बना दिया गया। ये इंडेमनिटी बॉन्ड की आड़ में तावान देना चाहते, कौम को एक और धोखे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने इस मुतालबे को वाज़ेह तौर पर रिजेक्ट किया है। NRO ना वो दे सकते हैं ना वो ले सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम ने सियासी खेल रचा रखा है, वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। बदतरीन किस्म की सियासी ड्रामाबाजी की है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हादसा हुआ तो फिर ये कौम उस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं। नवाज शरीफ के मालिज डॉक्टर अद्दान ने तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, नवाज शरीफ एक से ज्यादा जानलेवा इब्राज में मुब्तला है। इलाज में जितनी ताखीर होगी उतनी ही जिंदगी को खतरात लाहक होंगे। 16,000 was the platelet count and within 12 hours they dropped to 2,000. बोर्ड का ये ख्याल था कि we might not see him next month. काउंट इतने लो है और he has इतना रिस्क है उनके ब्लीडिंग का कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। जो प्रॉब्लम अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या इसकी कॉज क्या है जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट लो है। नवाज शरीफ की फैमिली से तावान तलब नहीं किया जा रहा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा, तावान इगवाकार मांगते हैं, सहूलतकार नहीं। हुकूमत अदालत की जानिब से आयद जुर्माने मांग रही है। नवाज शरीफ की सेहत के साथ हम नहीं, शरीफ फैमिली खुद खेल रही है। उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली कानूनी तकाजे पूरे करके नवाज शरीफ का इलाज कराए। तासुर दिया जाता रहा कि हुकूमत जो है वो इंडेमनिटी बॉन्ड के जरिए नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली से कोई तावान तलब कर रही है। तावान जो है अगवाकार तलब किया करते हैं, सहूलतकार नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इसको आप तावान का नाम दे रहे हैं, वो आपको सहूलतकारी की गई है। जिसको वो तावान कह रहे हैं, ये वो जुर्माने हैं जो उनको सजाएं हुई जिन केसेस में, ये जुर्माने अदालतों ने उन पे आयद किए हैं। आपने कहा कि हुकूमत ने कोई शर्त बना के नवाज शरीफ की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, बल्कि आप और शरीफ खानदान उनकी सेहत के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। हुकूमत आज भी आपसे ये तवक्को करती है कि वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए आपको जो वन टाइम इलाज की सहूलत दी गई है, आप आए वो इंडेमनिटी बॉन्ड दें और ECL पे नाम होते हुए भी आप बाहर जाएं, इलाज करवाएं, पाकिस्तान आए। सियासत से मुतालिक दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। अभी अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। सिंध में कुदरती आफत ने तबाही मचा दी। सिंध में तूफानी बारिश और आसमानी बिजली गिरने के बायस 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि कई मवेशी भी आसमानी बिजली गिरने से हलाक हो गए। बारिश और बिजली कड़कने का सिलसिला वक्फे से जारी है। आसमानी आफत ने तबाही मचा दी। कड़कती बिजली कई घरों पर मौत बनकर गिरी। मुख्तलिफ इलाकों में पहले तूफानी बारिश हुई, साथ ही आसमानी बिजली भी आन गिरी, जिससे 16 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। सबसे ज्यादा जानी नुकसान थरपारकर में हुआ। छिलिया, छाछरो, घोटकी, मट्ठी में भी अमवात हुई। कुदरती आफत के बाइस 3 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनकी जान को शतरंज का मोहरा ना बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि नवाज शरीफ बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर बैरून मुल्क गए तो जरूर वापस आएंगे। इस बोर्ड के ऊपर बैठ के कि कौन किसकी चाल को मार, वो मुल्क से जाना नहीं चाहता। मैं जाती तौर पे जानता हूँ नवाज शरीफ मुल्क से जाना नहीं चाहता। ये उसके वर्कर, ये MNA, हम सामन बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैंने आज से 2 महीने पहले कहा था नवाज शरीफ वापस आएगा। ये पाकिस्तान की आवाम उसको वापस लेके आएगी। जंगी कैदी भी हक रखते हैं कि उनका बेहतरीन इलाज कराया जाए। आपने तो माशरे को तकसीम करके रख दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में रद्द-ए-अमल। कहा कि हमने इस सियासत को धब्बा बना कर रख दिया। आसिफ जरदारी की सेहत भी तशवीशनाक है और मेडिकल रिपोर्ट बिलावल भुट्टो से भी शेयर नहीं की जा रही।
कलभूषण को भी उसको भी मेडिकल एड से डिनाई नहीं कर सकती। हम किस मखमसे में अपनी पूरी कौम को डाल रहे हैं? डबल स्टैंडर्ड्स बनाकर इस पूरे माशरे को किस तरह तकसीम करने जा रहे हैं? आपने तो पूरे माशरे को तकसीम करके रख दिया। आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी सेहत भी नहायत खराब, उनको भी मुतअद्दिद बीमारियां लाहक हैं और उनका केस भी बड़ा पेचीदा है। तो कम से कम एक सही ट्रीटमेंट पर तो उनका हक है कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो टेस्ट लिए जाते हैं उनको उनकी फैमिली के साथ शेयर क्यों नहीं किया जाता? तो फिर क्या वजह है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बेटियों और उनके बेटे के साथ हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मेरे साथ ही शेयर की जाती? मुझे पता होना चाहिए कि मेरे वालिद साहब के जो हैं वो टेस्ट क्या आ रहे हैं। नवाज शरीफ की सेहत पर हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन सियासत कर रही है। मुराद सईद का कौमी असेंबली में ऑपोजिशन को जवाब, कहा गारंटी दे दें और नवाज शरीफ को जाने दें। आपको नवाज